السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان جہاد کی طرف سے شوق بڑھنے کے سلسلے میں علامہ ابن نحاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشارع الاشواق میں ایک عجیب قصہ ذکر کیا ہے جو عبرتوں اور شوق جہاد و شوق شہادت سے پر ہے۔ فرمایا کہ شہر بصرہ میں شوق جہاد اور عبادت کے جذبے میں عورتیں مشہور تھیں۔ ان میں سے ایک عورت ام ابراہیم ہاشمیہ بھی تھی۔ دشمن نے اس وقت مسلمانوں کی سرحدات میں سے کسی سرحد پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے اور شوق جہاد دلانے کے لیے ایک مہم شروع ہوئی۔ انہیں ترغیبی خطبات میں شیخ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جہاد پر ابھارا اور شوق دلایا۔ اس مجلس باز میں ام ابراہیم بھی حاضر تھی۔ شیخ عبد الواحد نے اپنی تقریر کے دوران مجاہدین اور شہداء کے لیے جنت کی نعمتوں میں حوروں کا تذکرہ بھی کیا۔ اس مؤثر تذکرے میں انہوں نے حوروں کے حسن و جمال، عظمت و کمال پر ایک قصیدہ بھی پڑھا جس سے لوگ جنونی حد تک جذباتی ہو گئے اور مجمع میں شوق شہادت کا زلزلہ برپا ہو گیا۔ مجمع میں ام ابراہیم کود پڑی اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے ابو عبیدہ، آپ کو خوب معلوم ہے کہ بصرہ کے بڑے بڑے رئیس میرے بیٹے ابراہیم کو اپنی بیٹیوں کا پیغام نکاح دے چکے ہیں، لیکن میں نے ابراہیم کے لیے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ نے جس لڑکی اور حور کا تذکرہ کیا ہے اس نے تو مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے ابراہیم کی شادی اسی لڑکی سے کراؤں گی، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے حسن و جمال اور عظمت و کمال کو ذرا پھر سے دہرا دیجیے۔ شیخ عبد الواحد نے حور کی صفت میں پھر ایک قصیدہ پڑھا جس کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے، روشنیوں کی بنیاد اس حور کے روشن چہرے سے پڑی ہے اور اس کے خالص عطر کی آمیزش تمام خوشبوؤں میں آئی ہے۔ اگر یہ حور اپنے جوتے سے ریت کو بھی روند ڈالے تو بغیر بارش تمام اطراف گھاس سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اگر یہ حور اپنے شہد جیسے لعاب کو سمندر میں تھوک دے تو خشکی کی تمام مخلوق کے لیے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اسے رخسار پر جب کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو قریب ہے کہ دل کی خیالی تصور کی وجہ سے یہ نگاہ رخسار میں زخم کر دے۔ ان اشعار کو سن کر اس دفعہ تو لوگ تڑپ اٹھے اور ام ابراہیم پھر سامنے آئیں اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے ابو عبید، اس لڑکی کی جمال آرا نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو بطور دلہن پسند کرتی ہوں، تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا نکاح میرے بیٹے سے کرا دیں اور مہر مجھ سے 10,000 دینار قبول کر لیں؟ پھر میرا لخت جگر آپ کے ساتھ اس جہاد میں چلا جائے گا، شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شہادت کے عالی رتبے سے نواز دے اور یہ لڑکا اپنے والد اور میرے لیے قیامت کے روز شفاعت کرنے والا بن جائے۔ شیخ عبد الواحد نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ اور آپ کا لڑکا اور لڑکے کا باپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ام ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو آواز دے کر فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، کیا آپ کو مذکورہ صفت سے متصف یہ لڑکی اس شرط پر قبول ہے کہ اس کے مہر کے عوض اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جان دے دو گے اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ نوجوان ابراہیم نے کہا کہ امی جان، قسم بخدا میں اس پر بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد لڑکے کی والدہ نے اللہ کے سامنے یہ دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے کا نکاح اس حور سے کیا اس شرط پر کہ میرا لڑکا اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دے گا۔ اے ارحم الراحمین، میری اس لخت جگر کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد ام ابراہیم 10,000 دینار لے آئی اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے ابو عبید، یہ اس لڑکے کا مہر ہے، یہ لیجئے اور مجاہدین کے اہم کاموں میں خرچ کیجئے۔ یہ کہہ کر ام ابراہیم گھر واپس آئی اور ایک عمدہ گھوڑا اپنے بیٹے کے لیے خرید لیا اور نیا عمدہ اسلحہ تیار کیا اور اپنے شہزادے بیٹے کو روانہ فرمایا۔ جب شیخ عبد الواحد جہاد کے لیے نکل پڑے تو نوجوان ابراہیم بھی دوڑے دوڑے جا رہے تھے اور قاری حضرات قرآن کریم کی آیت خوشحالی سے پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لی مسلمانوں سے اس کی جان اور اس کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرنا چاہا تو ان کو کافور میں معطر ایک کفن دیا اور اپنے لخت جگر سے فرمانے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، جب میدان کارزار میں دشمنوں سے مقابلہ شروع ہو جائے تو آپ یہ کفن زیب تن فرمائیں، لیکن یاد رکھنا کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ تجھے کوتاہی یا سستی کرنے والا نہ پائے۔ پھر اس بہادر ماں نے اپنے گوشہ جگر کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ میری لخت جگر، اللہ تعالیٰ میری اور تیری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ اپنے ہاں میدان قیامت میں کرائے۔
شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم دشمن کے علاقے میں پہنچ گئے اور عمومی تعارض کا اعلان ہو گیا اور لوگ کھلے میدان میں نکل آئے تو ابراہیم سب سے اگلے مورچے میں کھڑا تھا۔ اس نے غضب کی جنگ لڑی اور میدان کارزار میں غضب کے جوہر دکھائے، کئی کفار کو واصل جہنم کیا اور مسلسل پیش قدمی میں لڑتے رہے، حتیٰ کہ دشمن کے بہت سارے لوگوں نے ان کو نرغے میں لے کر شہید کر دیا۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بصرہ واپس آنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کو بیٹے کی شہادت کی خبر اس وقت تک مت دو کہ میں خود جا کر اس کی تعزیت کروں اور تسلی دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے صبری ہو جائے اور اس کا اجر خراب ہو جائے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جب ہم فاتحین کی حیثیت سے واپس آئے اور بصرہ میں داخل ہونے لگے تو بصرہ کے سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے امڑ آئے۔ انہی لوگوں میں ابراہیم کی والدہ بھی آئیں۔ جب اس نے مجمع دیکھا تو کہنے لگی، اے ابو عبیدہ، یہ تو بتاؤ کہ میرا ہدیہ قبول ہو گیا کہ نہیں؟ اگر قبول ہو گیا تو میں لوگوں سے مبارکباد لوں، اور اگر ہدیہ رد ہو گیا ہے تو میں لوگوں سے تعزیت وصول کروں۔ شیخ نے فرمایا کہ قسم بخدا تیرا ہدیہ اور تیری قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیا ہے۔ اس پر ابراہیم سجدہ شکر میں گر پڑی اور فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے گمان اور میرے ارادے کو ناکام نہیں بنایا بلکہ میری قربانی کو قبول فرمایا۔ یہ کہہ کر ابراہیم واپس چلی گئی۔ رات گزار کر اگلی صبح سویرے ابراہیم شیخ عبد الواحد کے پاس آئیں اور زور سے کہا کہ اے ابو عبید، تجھ پر سلامتی ہو، میں تجھے ایک خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ شیخ نے کہا کہ اللہ تجھے خوش رکھے، کیا قصہ ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ میں نے رات کو اپنے لخت جگر ابراہیم کو ایک نہایت خوبصورت باغ میں دیکھا۔ وہ ایک سبز رنگ کے خیمے میں موتیوں کے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے سر پر ایک عمدہ تاج تھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، امی جان مبارک ہو، مہر قبول کر لیا گیا اور دلہن کی رخصتی ہو گئی۔ بے شک جذبہ جہاد جسے نصیب ہو جائے وہ عظیم ہے، وہ پھر دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں۔ عراق کا شفاق گورنر حجاج بن یوسف ثقفی ابراہیم بن یزید النخعی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں ہے۔ ابراہیم اقلیم علم و فضل کے تاجدار اور کوفہ کے ممتاز محدث اور فقیہ تابعی ہیں، نہایت حق گو اور حق پسند، حجاج کے جور و ستم کے خلاف برملا آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس پر لعنت بھیجنے میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس درس میں کسی نے پوچھا، حجاج پر لعنت بھیجنے کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حجاج کے مظالم کے خلاف جب محمد بن عبد الرحمن بن اشعث نے خروج کیا تو بہت سے تابعی اور علماء و صلحاء اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ابراہیم النخعی نے بھی ابن اشعث کی حمایت اور تائید کی، چنانچہ حجاج ان کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ اس کی پولیس اور خفیہ گماشتے ان کی تلاش میں ہے اور عراق کا گوشہ گوشہ چھانتے پھر رہے ہیں۔ کوفہ اندھیری رات کے لبادے میں لپٹا ہوا گہری نیند سو رہا ہے، لیکن ابراہیم بن یزید تیمی اپنے اللہ کے حضور رکوع و سجود میں مصروف ہیں۔ ابراہیم تیمی فضل و کمال کے اعتبار سے کوئی ممتاز شخصیت نہیں، لیکن دنیا سے بے نیازی اور زہد و ورع میں اپنی مثال آپ ہیں۔ عبادت میں خاص اہتمام ہے، تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہیں ہوتی، اس سے غفلت کو انسان کی دینی زندگی کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، جو شخص تکبیر اولیٰ میں تساہل کرتا ہے اس سے ہاتھ دھو ڈالنے چاہیے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کیف و استغراق کا یہ عالم کہ سجدے کی حالت میں چڑیاں اڑ اڑ کر بیٹھتی اور چونچیں مارتی ہیں مگر انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہیں، اس زہد و ورع کے باوجود اپنے اعمال کو حیض سمجھتے ہیں، خوف آخرت سے ہر وقت لرزہ بر اندام رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں اپنے قول و عمل میں موازنہ کرتا ہوں تو اس خیال سے لرز اٹھتا ہوں کہ کہیں اللہ کے ہاں مجھے جھوٹا اور ریاکار نہ لکھ دیا جائے۔ ابراہیم کی زندگی کا ایک حسین رخ اور بھی ہے، وہ قربانی اور اثار کا مجسم پیکر ہے۔ دوسروں کے آرام کی خاطر خود بے آرامی گوارا کر لیتے ہیں، ہر معاملے میں اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ فاقہ کرنا پڑے تو کر لیں گے مگر سوالی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ ابراہیم اپنے محلے کی مسجد کے ایک گوشے میں اپنے آقا اور مولا سے محو راز و نیاز ہیں کہ حجاج کے سپاہی آن پہنچتے ہیں۔ ابراہیم گرد و پیش سے بے خبر دیر تک نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ سلام پھیرتے ہیں تو پولیس افسر آگے بڑھ کر پوچھتا ہے، تمہارا نام ابراہیم ہے؟ ہاں، مجھے ابراہیم کہتے ہیں۔ اور باپ کا نام؟ یزید۔ سپاہی چونک جاتے ہیں، ابراہیم بن یزید،
آخر تمہیں پکڑ ہی لیا۔ پولیس افسر خوشی کے مارے چیخ اٹھتا ہے، ہماری گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہم مجرم کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ وہ اپنی کامیابی پر آپ ہی آپ داد دیتا ہے اور پھر حقارت بھرا قہقہا رات کی خاموش فضا میں گونجتا ہے۔ ابراہیم سمجھ جاتے ہیں کہ قصہ کیا ہے۔ وہ لوگ انہیں ابراہیم بن یزید النخعی سمجھ رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ حجاج ابراہیم النخعی کی جان کے در پہ ہے، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ اگر ایک صاحب فضل و کمال کی جان اس طرح بچ سکتی ہے تو اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ اشار اور قربانی تو ان کی زندگی کا ترہ امتیاز ہے۔ ابراہیم بن یزید تیمی گرفتار کر لیے جاتے ہیں، حجاج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ تحقیقات کی زحمت کیے بغیر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دمشق کے قید خانے میں ڈال دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قید خانہ حجاج نے بطور خاص سنگین مجرموں کے لیے بنوایا ہے۔ یہ قید خانہ نہیں، موت کا گھر ہے۔ گرمی، سردی، بارش اور دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے بلند و بالا دیواروں سے گھرا ہوا بس ایک وسیع و عریض احاطہ ہے۔ یہاں جو شخص ایک مرتبہ پہنچ جاتا ہے قید حیات سے چھٹ کر ہی نکلتا ہے۔ ابراہیم تیمی کے لیے ان کی والدہ کئی روز سے مضطرب اور پریشان ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ شدہ بات پھیلتی ہے کہ انہیں ابراہیم النخعی کے دھوکے میں حجاج کے آدمی پکڑ لے گئے ہیں اور اب وہ دمشق کے قید خانے میں محبوس ہیں۔ والدہ ان سے ملنے کے لیے پہنچتی ہیں تو بیٹے کو پہچان نہیں سکتی۔ چند دن کے اندر اندر رنگ و روپ بدل گیا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر والدہ رونے لگتی ہے۔ بیٹا، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ جس ابراہیم کی تمہیں تلاش ہے وہ میں نہیں ہوں؟ اماں، نخع علم و عمل کا چراغ ہے جس سے ہزاروں دیے اور روشن ہوں گے۔ اس چراغ کو ظلم و جور کی آندھی سے بجھنا نہیں چاہیے۔ ابراہیم النخعی کی زندگی ملت کا سرمایہ ہے اور اس سرمایہ کو لٹیروں کے ہاتھ سے محفوظ رہنا چاہیے۔ میری زندگی کی قربانی سے اگر یہ چراغ علم و عمل اور سرمایہ ملت محفوظ رہتا ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہاں، ابراہیم النخعی ملت کی متاع گراں بہاں ہیں، ان پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ بیٹا، اللہ تمہارے اس اثار کو قبول کرے، وہ مجھے صابر و شاکر پائے گا۔ اشار پیشہ بیٹے کی عظیم ماں جواب دیتی ہے۔ ابراہیم تیمی دمشق کے وحشت ناک قید خانے میں مصائب جھیلتے رہتے ہیں اور آخر ایک رات بند زندان اور قید حیات دونوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس رات حجاج خواب میں دیکھتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ آج شہر میں ایک جنتی مر گیا ہے۔ صبح اٹھ کر تحقیقات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم قید خانے میں فوت ہو گئے ہیں۔ جفاشیات جھلا اٹھتا ہے، یہ خام محض شیطانی وسوسہ ہے۔ وہ کہتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے کہ ابراہیم کی لاش گھوڑے پر پھینک دی جائے۔ ظالم اپنے صفات نفس کی تسکین کے کیا کچھ سامان نہیں کرتے، اپنے مخالفوں سے رسوا کن اور غیر انسانی سلوک کر کے ممکن ہے کہ ان کی مریض نفسیات مطمئن ہو جاتی ہو، لیکن وہ جو حق کی خاطر ہر ظلم کو انگیز کرتے اور ہر رسوائی میں اپنے عزت و توقیر پاتے ہیں، ان کی عظمتوں کا ان ظالموں کا بیمار ذہن تصور بھی نہیں کر پاتا۔ ابراہیم کا خاکی جسد گھوڑے پر پڑا ہے مگر ان کی پاکیزہ روح ان بلندیوں میں بیٹھی مسکرا رہی ہے جہاں ان کا استقبال نورانیوں نے یہ کہہ کر کیا ہے، اے مطمئن اور آسودہ خاطر روح، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹا۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے کالے سیاہ ہو چکے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر نقطہ لگ جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل کالا سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سارے کا سارا دل گناہوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس شخص پر کوئی بھی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ ایک شخص نے کسی بوڑھے گورکن جو قبریں کھودتے ہیں نا، قبر کھودنے والے کو دیکھا تو اس شخص نے گورکن سے، قبر کھودنے والے سے پوچھا کہ تو جو اتنے عرصے سے لوگوں کی قبریں کھود رہا ہے، تو نے اس دوران کون سی عجیب بات دیکھی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے یہ عجیب بات دیکھی ہے کہ 70 سال سے میرا کتا نفس قبر کھودنے کو دیکھ رہا ہے مگر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں مرا اور خدا کی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ آمین ثم آمین۔